بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ اذیت سے بلبلا رہا تھا لیکن مزاحمت پر تلا ہوا تھا۔ بے دست و پا ہونے کے باوجود اس نے کئی بار اتنی پھرتی کے ساتھ اپنے جسم کو حرکت دی کہ آہنی بیڑی سے سلطان شاہ کی پنڈلی زخمی ہو گئی۔ ویرا نے رسی کے سہارے تنہا سرجی کو معلق کیا ہوا تھا۔ نہ جانے کس لمحے اس نے آہستگی کے ساتھ سرجی کو فرش پر ڈالا اور عقب سے قیدی کے پیچھے پہنچ گئی۔ میں یک بیک اسے وہاں موجود پا کر حیران ہو گیا۔ ویرا نے پلک جھپکتے میں انگلیاں ملا کر اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے، پھر اس کے حلق سے ایک عجیب وحشیانہ آواز کے ساتھ اس کی دونوں ترچھی ہتھیلیاں قیدی کی کنپٹیوں پر پڑیں اور اسی لمحے قیدی کی آنکھوں، کانوں، نتنوں اور دانے سے گاڑھے خون کی دھاریں بہہ نکلیں۔ ضرب لگنے کے بعد اس کے جسم میں ذرا سی جنبش ہوئی تھی اور پھر وہ ساکت ہو گیا۔ اس کا خون سب راستوں سے بہہ بہہ کر فرش پر پھیلنے لگا۔ معاً فضا ایک اور شدید دھماکے سے لرز اٹھی۔ یوں محسوس ہوا جیسے اس عمارت کا پورا ڈھانچہ نیچے آ رہے گا، لیکن غنیمت ہوا کہ دھماکے کی لہر عمارت کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر گزر گئی۔ فائر کیمپ کے ذخائر واقعی کسی بھی اندازے سے کہیں زیادہ اور خطرناک تھے۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی زخمی دیو پیکر افرید وقفے وقفے سے جھنجھلا کر چنگاڑ رہا ہو۔ سرجی فرشی پر رسی سے بندھا ہوا پڑا تھا۔ اپنے ساتھی کا انجام دیکھ کر اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا تھا اور آنکھوں سے دہشت جھانکنے لگی تھی۔ ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں سرجی، ویرا اس کے قریب پہنچ کر سرد لہجے میں بولی۔ ہمارا کوئی ارادہ یا فیصلہ تمہارے عزائم سے مشروط نہیں ہو سکتا۔ ابھی وہ گیا ہے اور اب تمہاری باری آ سکتی ہے۔ تیار ہو جاؤ، تم ایک بار پھر معلق کیے جانے والے ہو۔ اس کی ضرورت نہیں رہی، وہ نحیف اور شکست خوردہ لہجے میں بولا۔ میں تمہارے ہر بات کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب ہم کچھ نہیں پوچھیں گے، خود ہی اپنی کہانی سنا ڈالو۔ ویرا بولی۔ ہم دونوں کو ڈان مرسیانو نے یہاں بھیجا تھا، وہ تھکی ہوئی آواز میں بولا۔ وہ نالی کا حقیر کیڑا؟ ویرا تحقیر آمیز لہجے میں بولی۔ وہ زندہ ہے ابھی تک؟ ہاں، کل وہ اچانک خود ہی ہمارے پاس آیا تھا، پھر باتوں ہی باتوں میں نہ جانے کیسے میراندے کا ذکر نکل آیا۔ وہ یہ سن کر بہت خوش ہوا کہ ہم میراندے کے بچپن کے ساتھی ہیں۔ ڈان مرسیانو نے ہمیں بتایا کہ اس کی ایک بہت عزیز اور چہیتی لڑکی اس سے لڑ کر مارسلز میں میراندے کے پاس چلی گئی ہے۔ اگر ہم مارسلز جا کر اسے واپس لوٹنے پر آمادہ کر سکے تو وہ ہمیں $5000 معاوضہ دے گا، اور اگر لڑکی نہ آئی تو آمد و رفت کے اخراجات کے علاوہ $2000 دے گا۔ ہم کئی دن کے لیے فارغ تھے، اس لیے اس کے معقول مشورے کو قبول کر لیا۔ سرجی اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ لڑکی کا نام اور حلیہ وغیرہ کیا تھا؟ ویرا ڈان مرسیانو کا نام سن کر اندر ہی اندر پھنک رہی تھی۔ کچھ بھی پتہ نہیں بتایا۔ ہم جانتے ہیں کہ روم میں ڈان مرسیانو کے قائم کیے ہوئے پرتعیش ہوٹلوں میں سینکڑوں لڑکیاں بلا معاوضہ اور تنخواہ پر رہتی ہیں۔ اگر وہ کسی لڑکی کی واپسی کے لیے اتنا ہی بے چین تھا تو وہ یقیناً ہر لحاظ سے بے مثال ہوگی۔ وہ بھی یہی کہہ رہا تھا۔ لڑکی نے نام بدل لیا ہوگا، وضع قطع بھی بدل سکتی ہے، لیکن اس کی انفرادیت ہی اس کی شناخت ہوگی۔ دوسری پہچان یہ تھی کہ وہ میراندے کی چھت کے نیچے ہوگی۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ لڑکی کب سے گئی ہوئی ہے۔ ویرا نے سوال کیا۔ اس کی باتوں سے ایک آدھ روز کا تازہ واقعہ معلوم ہو رہا تھا۔ پھر مغربی یورپ کے ملکوں میں سفر بہت آسان ہو گیا ہے، صرف پاسپورٹ دکھا کر کوئی بھی کسی ملک میں آ جا سکتا ہے۔ ڈان مرسیانو سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ میں نے پوچھا۔ بس وہی جو مستقل گاہک کا اچھے دکاندار سے ہوتا ہے۔ ہمارے ویکینڈ ڈان مرسیانو ہی کے کسی نہ کسی ہاسٹل میں گزرتے ہیں، اور اس نے کبھی ہمیں مایوس نہیں کیا، اور محض اسی بنا پر وہ تمہارے پاس دوڑا چلا آیا۔ میں نے اشتباہ امیز لہجے میں سوال کیا۔ بظاہر تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، اگر اتفاقاً میراندے کا ذکر نہ آ جاتا تو شاید ہم یہاں نظر نہ آتے۔ تمہارا پیشہ کیا ہے؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے سوال کیا، اور اس کے چہرے پر ہچکچاہٹ کے آثار دیکھتے ہی برس پڑا۔ تم نے ذرا بھی حیل و حجت کی تو میں تم پر اپنا زیادہ وقت برباد نہیں کروں گا، اور یہ بھی سن لو کہ میں تمہارے بشرے سے سچ اور جھوٹ کا اندازہ بے آسانی لگا سکتا ہوں۔ ہمارا روم کی زیر زمین زندگی سے گہرا تعلق ہے۔ وہ پھیکے لہجے میں بولا۔ قتل کرتے ہو، ڈاکے مارتے ہو، آخر کرتے کیا ہو؟ میں برہمی کے عالم میں غرایا۔ ہم ہیروئن فروخت کرتے ہیں، وہ سرسراتی ہوئی خوفزدہ آواز میں بولا۔ کس سینڈیکیٹ کے لیے کام کرتے ہو؟ اس کی نگاہوں میں دہشت اتر آئی اور وہ اپنے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے بدقت
اہتمام کہہ سکا شی کے لیے۔ سارجی کے اس اعتراف کے ساتھ ہی ایک بات صاف ہو گئی کہ ڈان مرسیانو نے محض اتفاقاً ان دونوں کو میراندے کے پاس نہیں بھیجا تھا۔ ان دونوں کی نگاہوں میں ڈان مرسیانو روم کی آوارہ منش لڑکیوں کا پیشہ ور دلال تھا، وہ اس کی ذات کے دوسرے رخ سے لا علم تھے۔ یہ ہم ہی کو معلوم تھا کہ ڈان مرسیانو بذات خود شی کا سربراہ جیمی لائٹ تھا، اور اس حیثیت میں وہ اپنے لیے کام کرنے والوں کے بارے میں مکمل ترین معلومات رکھنے کا عادی تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ دونوں میراندے کے کلاس فیلو، رنگین مزاج اور پیسے کے طلبگار تھے، لہٰذا ایک طرف اس نے شی کے مقامی سربراہ کو ہدایت دے کر ان دونوں کو چند روز کے لیے شی سے چھٹی دلوائی اور پھر خود ان سے ملنے جا پہنچا اور باتوں ہی باتوں میں میراندے کا ذکر نکال کر انہیں مارسلز کے سفر پر آمادہ کر لیا۔ اس حد تک بات سمجھ میں آ گئی، لیکن ڈان مرسیانو نے ان دونوں سے جس انداز میں اپنی ایک چہیتی کال گرل کا ذکر کیا، اس سے صاف ظاہر تھا کہ اس وقت ہم تینوں کے خواب و خیال میں بھی میراندے کا نام نہیں تھا، اور نہ ہی ہمیں یہ اندازہ تھا کہ ہم لیون سے اچانک مارسلز کی طرف کوچ کرنا ہوگا، بلکہ اس وقت تک تو ویرا بھی ہم سے نہیں ملی تھی۔ پھر ڈان مرسیانو نے کس بنیاد پر ایسے صحیح اندازے قائم کر لیے؟ ہمارے بارے میں ڈان مرسیانو کے وہ قیاسات ناقابل فہم تھے اور ان کی کوئی عقلی توجیہ پیش نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس بارے میں صرف یہی کہا جا سکتا تھا کہ ویرا نے مارسلز آنے اور پھر میراندے کے ساتھ ٹھہرنے کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر اور تاخیر سے ضرور کیا تھا، لیکن وہ اس کا فطری فیصلہ تھا، اور ڈان مرسیانو یا جیمی لائٹ جو اس کا حقیقی باپ تھا اس کی فطرت سے خوب اچھی طرح واقف تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اس کی بیٹی نئے حالات میں کیا فیصلہ کرے گی، لہٰذا اس نے اپنی اسی پیش بینی کی بنیاد پر 2 قاصد مارسلز کی طرف روانہ کر دیے۔ لیکن پھر سوال پیدا ہوتا تھا کہ اسے اتنا لمبا چکر چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک طرف سارجی اور اس کے ساتھی کو شی سے چھٹی دلائے اور پھر انہیں معاوضے کا لالچ دے کر مارسلز روانہ کرے۔ اگر اس نے اندازہ لگا ہی لیا تھا کہ ویرا مارسلز میں میراندے تک ضرور پہنچے گی، تو وہ شی کے متعلق العنان حکمران کی حیثیت میں کسی بھی ذریعے سے مارسلز کے مقامی چیف کو ہدایت دے سکتا تھا۔ میراندے کے مکان کی نگرانی شروع ہو جاتی اور پھر جو ہی ہم میں سے کوئی یا ویرا خود وہاں قدم رکھتی، جیمی لائٹ کو اطلاع مل جاتی اور وہ اپنا آخری فیصلہ صادر کر سکتا تھا۔ اس نے سامنے کا راستہ چھوڑ کر جس طرح پیچیدہ طریقہ کار اختیار کیا تھا، اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ اس مرحلے پر جیمی لائٹ ویرا کے معاملے میں ذہنی کشمکش کا شکار ہو چکا تھا۔ اس سے ویرا سے نفرت ہی نہیں، پیار بھی ہو چلا تھا۔ وہ اس کی سرکشی پر اس کی سرزنش بھی کرنا چاہتا تھا، مگر اسے کوئی نقصان پہنچانے پر آمادہ نہیں تھا۔ اس پر اپنی بالادستی قائم کیے رکھنے کا خواہاں تھا، مگر اس کے سامنے آنے پر آمادہ نہیں تھا، اور یہ سب اسی وقت ممکن تھا جب وہ تنظیم کو درمیان میں لائے بغیر ذاتی سطح پر وہاں ویرا کو اپنی موجودگی کا احساس دلاتا رہتا۔ سارجی کو مارسل تک دوڑا کر اس نے ویرا کو یہ جتا دیا تھا کہ وہ ویرا کے امکانی ٹھکانوں سے اتنا لا علم نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہی تھی، اور جیمی لائٹ ٹھکانوں کے ذریعے وہ صرف اور صرف ہم دونوں کی مدد کر رہی تھی۔ ایک طرح جیمی لائٹ نے اسے پیغام دیا تھا کہ میں کسی بھی وقت اس کی دسترس سے باہر نہیں تھا، اس لیے ویرا کو مجھ سے کنارہ کشی کر لینا چاہیے تھی۔ مجھے یقین تھا کہ مارسلز میں فائر کیمپ کی تباہی جیمی لائٹ کے سکون کو تباہ کر دے گی، اگرچہ اس نے اپنے پدری وجدان سے ویرا کے بارے میں بہت سے درست اندازے قائم کر لیے تھے، لیکن وہ سوچ بھی نہ سکا ہوگا کہ ہم فائر کیمپ جیسے محفوظ و مامون اسلحے کے ذخیرے کا رخ کرنے کی جرت کر سکیں گے۔ پھر اسی لمحے مجھے ٹرانسمیٹر نما آلہ یاد آیا جو اس پوری کہانی میں نظر انداز سا ہو رہا تھا۔ شناخت ہی مقصود تھی تو ان دونوں کو کوئی بھی علامت دی جا سکتی تھی۔ محض لمحہ بھر کے لیے مجھے گمان ہوا کہ شاید وہی آلہ اس تمام بھاگ دوڑ کا محور رہا ہو۔ اگر ڈان مرسیانو مارسلز کے چیف کو درمیان میں لاتا تو وہ آلہ روم میں ہی پڑا رہ جاتا۔ مجھے شبہ ہونے لگا تھا کہ شاید ڈان مرسیانو نے وہی آلہ کسی خاص شخصیت تک پہنچوانے کے لیے سارا ڈرامہ رچایا ہو جس میں ہم محض اتفاقاً ملوث ہو گئے۔ عین ممکن تھا کہ واقعی کسی چہیتی لڑکی کا ذکر کرتے ہوئے اس کے ذہن میں دور دور تک ویرا لائٹ کا کوئی تصور نہ ہو، بلکہ وہ سارجی اور اس کے دوست کو کسی فرضی لڑکی کی کہانی سنا رہا ہوتا کہ وہ اوباش طبیعت لوگ عورت اور پیسے کے لالچ میں آ کر اس طرف دوڑ لگا دیں اور پھر وہ اعلیٰ مطلوبہ شخص کو پہنچا کر ٹھنڈے ہو کر
کر روم لوٹ جائیں، لیکن اس نظریے میں بھی کلیدی بات یہی تھی کہ وہ ڈان مرسیانو کا کوئی ذاتی یا انتہائی خفیہ کام تھا، ورنہ وہ جمی لائٹ کی حیثیت سے کسی کو بھی مارسل تو کیا قطب شمالی تک دوڑانے کی طاقت اور صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ ٹرانسمیٹر نما آلہ تمہیں کس لیے دیا گیا تھا؟ کچھ دیر سکوت کے بعد آخر کار میں نے سرجی سے وہ سوال کر ہی ڈالا جو میرے ذہن پر بوجھ بننے لگا تھا۔ اگر میراندے ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیتا یا ہمارے عزائم میں حائل ہوتا تو وہ سیاہ ڈبہ اسے دے دینا تھا۔ ڈان مرسیانو کا کہنا تھا کہ وہ ڈبہ میراندے کی کایا پلٹ کر رکھ دیتا۔ سرجی نے جواب دیا، اور اگر اس کی ضرورت پیش نہ آتی وہ ڈبہ ہمارے پاس امانت رہتا اور ہم واپسی پر اسے ڈان مرسیانو کو لوٹا دیتے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ہر بات سچ بتا رہا تھا۔ روم میں ڈان مرسیانو کا پتہ کیا ہے؟ ویسے تو وہ ہوٹل ڈونا کے ایک سویٹ میں رہتا ہے، لیکن اس کے مختلف اڈوں اور ٹھکانوں پر ملنے کے اوقات مقرر ہیں جو تمہیں روم کے کسی بھی نائٹ کلب کی رقاصاؤں یا عملے سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ کیا وہ روم میں واقعی اتنا مشہور ہے؟ شاید اس سے بھی کہیں زیادہ، سرجی نے پرخیال لہجے میں کہا۔ جو لوگ اس کو معاوضہ دے کر نشاط کی گڑیاں خریدتے ہیں ان سے کہیں زیادہ سرکاری اہلکار اس کے مداح ہیں۔ مشہور ہے کہ اٹلی میں ڈان مرسیانو جو چاہے فیصلے کرا سکتا ہے، اس کا اثر و رسوخ ناقابل تصور ہے۔ اب اگر تم مس زولینی کو ڈان مرسیانو کے پاس لے جاؤ تو کیسی رہے گی؟ میں نے پرخیال لہجے میں کہا۔ تمہیں انعام بھی مل جائے گا اور یہ اس کی مزاج پرسی بھی کر لے گی۔ نہیں، اب ڈان مرسیانو تو دور کی بات، میں شاید روم کا رخ بھی نہ کر سکوں، اس نے کمزور اور شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ شی کے بارے میں زبان کھول کر میں نے بڑا سنگین جرم کیا ہے، پھر میں اپنے ساتھی کی موت کا بھی کوئی جواز پیش نہیں کر سکوں گا۔ شی والے یہ پسند نہیں کریں گے کہ میں نے چھٹیوں میں ڈان مرسیانو کا کام کیا تھا۔ میں دل ہی دل میں اس کی خوش فہمی پر ہنس کر رہ گیا۔ وہ واقعی ڈان مرسیانو کو شی سے الگ سمجھ رہا تھا، جبکہ وہی بد ذات اس عالمی فتنے کا بانی تھا جس نے انفرادی سطح پر کیے جانے والے جرائم اور منشیات فروشی کو کاروباری انداز میں اس طرح منظم کیا تھا کہ دور دور تک اس کا کوئی حریف نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ اپنی آئی مین کی حیثیت کا اظہار کر کے اسے سہارا دوں، لیکن وہ اندر سے بالکل ٹوٹ چکا تھا اور ہمارے کسی کام نہیں آ سکتا تھا، اس لیے اسے پرورش کرنا بے سود ہوتا۔ وہ شی کے لیے کام کرتا تھا۔ اس کے چہرے مہرے سے یہ اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا کہ وقت آ جانے پر وہ اپنے حریفوں کو خاک و خون میں نہلاتا رہا ہوگا۔ وہ یقینی طور پر قاتل تھا، اس لیے میں اسے موت کے گھاٹ اتار سکتا تھا، لیکن مختصر سی مدت میں ہونے والی خون ریزی اور پھر فائر کیمپ کی تباہی کے اثرات نے اس وقت میرے وجود میں ہلچل مچائی ہوئی تھی۔ اپنے مردہ ساتھی کی جیبوں سے کچھ لینا ہے تو لے لو اور روانگی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میری زبان سے وہ الفاظ سن کر سرجی کا چہرہ مسرت سے دمک اٹھا اور ویرا بونچکا رہ گئی۔ یہ شی کا آدمی ہے، سلطان شاہ نے اردو میں مجھے یاد دلایا۔ میرا حافظہ کمزور نہیں ہے، اس کے پیر کھول دو۔ سلطان شاہ کو ہدایت دے کر میں ایک مرتبہ پھر سرجی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تم نے دیکھ لیا کہ ہم بھی کچھ اچھے لوگ نہیں ہیں، افسروں کو بازاری چہروں کا اسیر نہیں بناتے، لیکن پھر بھی جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ تم نے جو کچھ یہاں دیکھا ہے اسے ذہن سے محو نہ کر سکے تو کہیں نہ کہیں پھر ہماری گرفت میں آ جاؤ گے اور زندہ نہ رہ سکو گے۔ اس لیے یہ بھول جانا کہ تم کبھی یہاں آئے تھے۔ میں جان بخشی پر تمہارا شکر گزار ہوں۔ وہ وفورے جذبات سے برائی ہوئی آواز میں بولا، سچ پوچھو تو مجھے زندہ واپسی کی امید نہیں تھی۔ یہاں سے نکل کر میں کہیں نئے سرے سے نئی زندگی کی ابتدا کروں گا۔ مجھے آج پہلی بار احساس ہوا ہے کہ زندگی کا اچانک اختتام کتنا دردناک ہوتا ہے۔ موت فطری انداز میں واقع ہو تو اس میں بھی ایک حسن ہوتا ہے۔ تم بے فکر رہو، میں زندگی بھر کہیں تمہارا راستہ کاٹنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ ملازمین کو ہٹا دو، میں نے ویرا سے کہا۔ دو کی جگہ یہ اکیلا جائے گا تو دربان شبہ میں پڑ جائے گا۔ بات اردو میں ہوئی تھی لیکن سرجی کو کچھ پلے نہ پڑ سکا۔ میں پھر کہہ رہی ہوں کہ اسے زندہ نہ جانے دو۔ وہ اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے بولی، میں نے جو فیصلہ کر لیا ہے اس پر عمل ہو جانے دو۔ میں نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، اگر اس کی موت آ ہی گئی ہے تو پورا مارسیلز جل رہا ہے، اس کی کار بھی کوئی راکٹ یا بم گر جائے گا۔ ویرا تنک کر وہاں سے چلی گئی۔ کاش اس نے اپنی بد زبانی پر قابو پا لیا ہوتا۔ سرجی اپنے مردہ ساتھی کی جیبوں سے کرنسی نکالتے ہوئے انگریزی میں بڑبڑایا۔ واپسی ڈان مرسیانو کی کسی تفریح گاہ پر 1-2
دن گزارنے کے سارے منصوبے درے کے درے رہ گئے۔ پتہ نہیں ہم منصوبے بناتے ہوئے موت کو کیوں بھول جاتے ہیں۔ وہ الفاظ نئے نہیں تھے، لیکن ایک پیشہ ور مجرم قاتل اور منشیات فروش کی زبان سے بہت عجیب محسوس ہوئے اور میں اس سے مخاطب ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ تم نے اب تک کتنے قتل کیے ہیں؟ ساتھ وہ نظریں جھکا کر پشیمان لہجے میں بولا، کوئی زخمی ہونے والا بعد میں مر گیا ہو تو وہ اس کے علاوہ ہوگا۔ دوسروں کی زندگی کا چراغ گل کرتے ہوئے تمہیں کبھی اپنی زندگی کی بے ثباتی کا خیال نہیں آیا؟ کبھی نہیں، اس نے اعتراف کیا۔ آج پہلی بار احساس ہوا ہے۔ ہر سانس لے کر یقین کے عالم میں گزرتا ہے۔ اس کے ساتھ اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے میں اوپر میراندے کی خوابگاہ سے ہوتا ہوا راہداری میں پہنچ گیا۔ سلطان شاہ چکنے انداز میں ہمارے پیچھے چلتا رہا۔ اسے اس وقت بھی سرجی پر پورا یقین نہیں تھا۔ برآمدے میں ویرا کسی سخت غیر منتظمہ کی طرح ہماری منتظر تھی۔ پھاٹک کھلا ہوا تھا اور دربان سمیت احاطے میں کوئی بھی متنفذ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سرجی نے کار میں سوار ہونے سے پہلے سراپا انکسار بن کر کئی بار ویرا سے تلخیوں پر معذرت چاہی اور پھر کسی شریف انسان کی طرح ہمیں الوداع کہہ کر اپنی کرائے کی کار میں وہاں سے روانہ ہو گیا۔ برآمدے سے واپسی پر ہم تینوں کے درمیان ایک لفظ کا بھی تبادلہ نہیں ہوا۔ وہ دونوں خاموش رہ کر میرے فیصلے پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے تھے اور میں خاموشی سے اپنے ذہن کو بلندیوں پر اڑتا محسوس کر رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ سرجی قاتل بن کر میراندے کے گھر آیا تھا، لیکن نیک نفس بن کر وہاں سے لوٹا تھا اور اس تبدیلی میں میرا کردار نمایاں تھا۔ صورتحال بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہوئی تھی اور اب بے کسی بھی لمحے کوئی ہنگامی صورتحال پیش آ سکتی تھی۔ اس لیے کافی نوشی کے آخری دور سے فارغ ہو کر ہم تینوں نے میراندے کی وسیع و عریض خوابگاہ میں اکٹھے سونے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ ضرورت پڑنے پر وقت ضائع کیے بغیر ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ ہم نے احتیاطاً دوسرے کمروں میں موجود ٹیلی فون لائنیں بے جان کر دی تھیں تاکہ صرف ویرا ہی میراندے کی خوابگاہ میں فون ریسیو کر سکے۔ تھرموسٹیٹ کنٹرول اور انسانی بدن کی نرمی اور لچک سے مزین میراندے کا بستر بہت کشادہ تھا جس پر ہم تینوں آرام کے ساتھ ایک دوسرے سے محفوظ فاصلے پر لیٹ سکتے تھے، لیکن سلطان شاہ ویرا سے بہت زیادہ خوفزدہ تھا، اس لیے خوابگاہ میں پڑے ہوئے کاؤچ پر دراز ہو گیا اور بستر ہم دونوں کے تصرف میں آ گیا۔ خوابگاہ میں موجود ریموٹ کنٹرول ٹیلی ویژن آن تھا جس پر چینل نمبر 3 سے فائر کیمپ کی تباہی اور اس کے اثرات پر ایک مسلسل پروگرام چل رہا تھا جس میں کبھی اناؤنسر مرد اور عورتیں سکرین پر نظر آتی اور کبھی کیمرے شہر کے تباہ حال علاقوں کو اپنی زد میں لے لیتے جہاں سے بے سر و سامانی کے عالم میں آبادی کا جبری اور رضاکارانہ انخلا جاری تھا۔ پروگرام فرانچ میں تھا، اس لیے ویرا اردو میں ہم دونوں کو اپنے تبصروں کے ساتھ خلاصہ سناتی جا رہی تھی۔ مارسلز کے مضافات میں فائر کیمپ پر ایسی بھیانک تباہی نازل ہوئی تھی کہ گودی پر لنگر انداز جہازوں کو شپنگ ماسٹر جنرل کے عملے کے تعاون سے فوری طور پر بندرگاہ سے کم از کم 10 ناٹیکل میل دور کھلے سمندر میں نکل جانے کا حکم دیا جا چکا تھا۔ آبادی کے مخصوص حصوں سے رضاکارانہ انخلا کے ساتھ ہی وہاں کی ان مدد کے لیے فوجی دستے حرکت میں آ چکے تھے۔ شہر سے نکاسی کے ہر راستے پر ٹرکوں اور گاڑیوں کا بے لگام ازدحام ہو گیا تھا۔ بہت سے لوگ بے خبری میں فائر کیمپ کی طرف بھی چل پڑے تھے۔ بعد میں حکام نے ادھر جانے والے راستے بلاک کر دیے۔ شہر کے اسپتالوں زخمیوں اور جھلسے ہوئے متاثرین سے بھرتے جا رہے تھے۔ بلڈ بینک خالی ہو گئے تھے۔ شہر میں بار بار کی اپیلوں کے باوجود کسی کو خون دینے کا ہوش نہیں رہا تھا۔ ہر شخص پر موت کی دہشت طاری تھی اور وہ جلد از جلد شہر سے نکل بھاگنا چاہ رہا تھا۔ مختلف علاقوں سے اس بات تک 92 لاشیں اٹھائی جا چکی تھی جبکہ دھماکے قابو سے باہر تھے۔ فوجی حکام سائنسدانوں کے ساتھ سر جوڑے فائر کیمپ کے جہنم پر فضا سے ایسے کیمیائی مادے گرانے اور برسانے کے امکانات تلاش کر رہے تھے جس کی مدد سے بارودی ذخائر کی باقی ماندہ مقدار کو ناکارہ بنایا جا سکے۔ قرب و جوار کے شہروں سے نجی اور چارٹرڈ ہوائی جہازوں کے ذریعے زخمیوں کو دیے جانے کے لیے خون لانے کا بندوبست کیا جا رہا تھا۔ ٹیلی ویژن اسکرین پر یوں نظر آ رہا تھا جیسے پورا مارسلز آگ اور خون میں نہا گیا ہو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم فائر کیمپ میں اپنی تخریبی کارروائی مکمل کر کے شہر سے گزرتے ہوئے بخیر و عافیت گھر کیسے آ گئے تھے۔ فائر کیمپ میں متعین عملے سے چڑیا کے کسی بچے کا بھی سراغ نہیں مل سکا تھا۔ باور کیا جا رہا تھا کہ وہ سب ابتدائی حادثے پر قابو پانے کی کوششوں میں اچانک بھڑک اٹھنے والی آگ اور دھماکوں کی نظر ہو گئے ہوں گے۔ کیمپ میں بھڑکنے
والی فلک بوس اور کثیف شعلے میلوں دور سے دیکھے جا سکتے تھے، لیکن اس ہولناک ذخیرے کے گرد و نواح سے نہ کوئی امدادی کارروائی کی جا سکتی تھی، نہ مشاہدہ کرنا ممکن تھا۔ ابتدائی اطلاع ملنے پر فضا سے رنگین محلول پھینکنے والے پولیس ہیلی کاپٹر فائر کیمپ بھیجے گئے تھے، لیکن اونچے شعلوں کی وجہ سے وہ کچھ بھی نہ کر سکے۔ زیادہ بلندی سے پھینکا جانے والا پانی ہوائیں اپنے ساتھ اڑا لے گئیں۔ اس وقت تک فائر کیمپ کی نوعیت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا تھا، لیکن گولہ بارود سے فوج کے پیشہ ورانہ تعلق کی وجہ سے یہی سمجھا جا رہا تھا کہ فائر کیمپ فوجی ذخیرہ رہا ہوگا، لیکن 12 بجے وضاحت کی گئی کہ فائر کیمپ کا فرنچ آرمی سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ وہاں اسلحہ برآمد کرنے والی کچھ نجی کمپنیوں کی پیداوار ذخیرہ کی جاتی تھی اور حفاظتی انتظامات کے لیے ریٹائرڈ فوجیوں پر انحصار کیا جاتا تھا۔ توقع سے کہیں زیادہ تباہی ہوئی ہے۔ ویرا نے مسحری پر نیم دراز ہو کر برانڈی کا ایک لمبا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، کاش یہ سب نہ ہوا ہوتا۔ میں نے اپنی سائیڈ ٹیبل سے اولڈ اسمگلر اپنے گلاس میں انڈیلتے ہوئے متاسفانہ لہجے میں کہا، یہ میری زندگی کا بدترین سانحہ ہے، نہ جانے کتنے مریں گے اور کتنے ہی زندگیاں بھر کے لیے معذور ہو جائیں گے۔ بہت اچھا ہوا کہ یہ ہو گیا۔ وہ سگریٹ کا کش لے کر بولی، بیشتر بارودی طاقت فائر کیمپ کی حدود میں برباد ہو رہی ہے۔ اگر یہ اسلحہ متوقع منڈیوں اور منزلوں پر پہنچ کر باقاعدہ منصوبہ بندی سے استعمال ہوتا تو اس سے ہزاروں گنا زیادہ مہلک ثابت ہوتا، اور انہی میں تمہارا ملک بھی شامل تھا۔ میرے ملک کی بات نہ کرو، وہاں جاتا تو یہ دشمنوں کی بے خونی کے لیے استعمال ہوتا۔ انسانوں کے دشمن بھی انسان ہی ہوتے ہیں، ویرا تلخ لہجے میں بولی۔ دشمنی میں دونوں طرف سے لڑنے والے اپنے اپنے لوگوں کے ہیرو اور دوسروں کے غدار ہوتے ہیں، جبکہ مرنے والے سب انسان ہوتے ہیں۔ جنگ اور دشمنی کا یہ عالمگیر فلسفہ بھی بہت عجیب ہے۔ منشیات کے خلاف مہم چلائی جاتی ہے تو انسانیت، صحت، معاشرے اور عالمی دوستی کے راگ الاپے جاتے ہیں، لیکن ہتھیار ایجاد کرنے اور بنانے والوں کو ہر قوم اپنا نجات دہندہ تصور کرتی ہے۔ اس معاملے میں ہر ملک اور ہر قوم اپنی جغرافیائی حدود میں سمٹ کر رہ جاتی ہے۔ تم تھوڑی دیر خاموش رہو، اب تمہیں برانڈی چڑھ رہی ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ شاید تم میری بات کو اپنے ملکی مسائل پر طنز سمجھ کر برا مان گئے۔ وہ میرے بازو پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، حالانکہ میں ساری دنیا کی بات کر رہی تھی، اس میں بڑی طاقتیں روس اور امریکہ پیش ہیں۔ یہ دھیان رکھنا کہ اس کمرے میں تم دونوں ہی نہیں، میں بھی سو رہا ہوں۔ سلطان شاہ نے بوجھل آواز میں اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے کہا۔ ویرا کوئی تبصرہ کرنا چاہ رہی تھی کہ فون کی گھنٹی کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ ریسیور اٹھا کر فرنچ میں بات کرتے ہوئے اس نے مجھے آنکھ سے اشارہ کیا، اور میں اس کے مکالمات پر پوری توجہ مرکوز کرنے کے باوجود گھوں گاں کے علاوہ ایک لفظ بھی سمجھنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کی گفتگو خلاف توقع کئی منٹ تک جاری رہی، پھر اس نے ایک گہرا سانس لے کر ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ کون تھا؟ میں نے اضطراری لہجے میں سوال کیا۔ شی کا مقامی چیف گیری کسی کتے کی طرح پاگل ہو رہا ہے، تفصیل سے پوری بات بتاؤ۔ فائر کیمپ بہرحال اسی کی عملداری میں واقع تھا، اس واقعے نے تو شی کو اوپر سے نیچے تک ہلا کر رکھ دیا ہوگا، میں نے نرمی سے کہا۔ واقعی سب ہل کر رہ گئے ہیں۔ بکھلاہٹ اور غصے میں وہ مجھ سے کئی ایسی باتیں کر بیٹھا جو اصولاً اسے زبان پر نہ لانا چاہیے تھیں، اور اب مجھے یہ غیر خطرناک ہوتا نظر آ رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی اور گیری کی گفتگو کا خلاصہ دہرانے لگی۔ گیری نے چھوٹتے ہی میراندے کے بارے میں دریافت کیا تھا۔ جب ویرا نے اس کی عدم موجودگی کی اطلاع دی تو وہ بھڑک اٹھا کہ فائر کیمپ تباہ ہو چکا تھا، شہر تلپٹ ہو کر رہ گیا تھا اور میراندے کہیں گلچھرے اڑا رہا تھا۔ ویرا نے اسے بتایا کہ فائر کیمپ کی خبر وہ ٹی وی پر دیکھ چکی تھی۔ گیری اس سے میراندے کے کسی متوقع ٹھکانے کے بارے میں دریافت کرتا رہا، لیکن وہ کہیں ہوتا تو ویرا بتا بھی دیتی۔ وہ مسلسل لا علمی کا اظہار کرتی رہی، جس پر گیری نے اسے اعتماد میں لیتے ہوئے بتایا کہ ہیڈ کوارٹر کو فائر کیمپ کی تباہی کی اطلاع دیتے ہی روم سے فون پر پیغام ملا کہ جمی لائٹ بذات خود فوری طور پر میراندے کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ گیری کو وہ اطلاعات روم کے مقامی چیف کو دینا ہے۔ گیری کی پوری کہانی سن کر ویرا معاملے کی تہہ تک پہنچ گئی۔ فائر کیمپ کی تباہی کی خبر سنتے ہی ڈان مرسیانو یا جمی لائٹ نے اپنا پروگرام بدلنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور ویرا سے سرجی وغیرہ کے ذریعے چھیڑ چھاڑ کی بجائے میراندے کی مدد سے ہماری تلاش کا ارادہ کر لیا تھا۔ شاید اسے یقین تھا کہ ویرا ہمیں ساتھ لے کر
میراندے تک پہنچی ہوگی۔ وہ اندازہ لگاتے ہی ویرا نے گیری کو بتایا کہ میراندے در حقیقت اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ باہر نکلا ہوا تھا جو ایک طویل مدت کے بعد اسی رات روم سے مارسلز پہنچے تھے۔ وہ خبر سن کر گہری بہت خوش ہوا۔ اس کا اندازہ تھا کہ اس وقت کوئی لمبا کھیل چل رہا تھا۔ میراندے کے دوست شاید شی کا کوئی اہم پیغام میراندے تک لائے تھے اور روم والوں یا جمی لائٹ کو میراندے سے زیادہ فکر اپنے ان دو قاصدوں کی تھی۔ اس معاملے میں گیری کو نظر انداز کر کے اس کے ماتحت کو براہ راست اعتماد میں لیا گیا تھا، اس لیے اوپر والے اس سے قاصدوں کے بارے میں سوال نہیں کر سکتے تھے۔ اس پیچیدگی کی وجہ سے یک بیک سب کو میراندے کی نقل و حرکت کی طرف سے فکر لاحق ہو گئی تھی۔ گیری سے پہلے فون پر ویرا اپنا تعارف میراندے کے سیکرٹری کے طور پر کرا چکی تھی، اس لیے گیری نے میراندے کے لیے پیغام چھوڑنے کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ روم والوں کو اپنے ذرائع کے حوالے سے یہ بتا دے گا کہ میراندے سے روم سے آئے ہوئے اپنے دو مہمانوں کے ساتھ کہیں لاپتہ ہے۔ اس معاملے میں گیری نے ویرا کو سخت تاکید کی تھی کہ وہ میراندے کو واپس لوٹتے ہی آگاہ کر دے تاکہ وہ کسی بھی سطح پر اپنی سیکرٹری کے ذریعے روم سے آنے والوں کا ذکر پھیلنے کا واقعہ بیان نہ کرے۔ ویرا نے چالاکی سے کال لے کر گیری کے دل پر اوپر والوں کی طرف سے نفرت کا بیج بو دیا تھا، لیکن فوری طور پر وہ نفرت ہمارے کسی کام نہیں تھی۔ جمی لائٹ یا ڈان مرسیانو نے فائر کیمپ کی تباہی کی خبر ملتے ہی واقعات کی کڑیاں یکجا کر لی تھی اور اپنی ساری توجہ میراندے اور اس کے ملاقاتیوں پر مرکوز کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس طرح میراندے کا مکان کسی بھی لمحے کڑی تفتیش کی زد میں آ سکتا تھا۔ صبح کا انتظار کیا جائے یا اسی وقت کوچ کرنا ہوگا۔ ویرا کی کہانی مکمل ہونے پر سلطان شاہ نے تشویش آمیز لہجے میں پوچھا، شی میں رات کبھی نہیں ہوتی، انہوں نے کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا تو وہ ہمیں سوتے میں آ لیں گے۔ اس وقت شہر میں افراتفری کا عالم ہے، ہزاروں کی بھیڑ میں ہم آرام سے کسی بھی طرف نکل سکتے ہیں۔ ویرا نے جواب دیا، تو پھر اٹھو، انتظار کس کا ہے؟ میں نے ایک لمبا گھونٹ لے کر اپنا اسکاچ کا گلاس خالی کرتے ہوئے کہا، لیکن سرجی کا لایا ہوا ٹرانسمیٹر نما آلہ ساتھ لینا نہ بھول جانا۔ وہ ہے کیا؟ تم اسے اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہو؟ ویرا نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ایسے لہجے میں سوال کیا جیسے اس کی دانست میں کوئی بات چھپا رہا تھا۔ اس کی کچھ نہ کچھ اہمیت ضرور ہے، میں نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ میں اس کی اصلیت دریافت کر لوں گا۔ شی والے الیکٹرانز کی جدید ترین ایجادات استعمال کرنے کے عادی ہیں، یہ بھی انہی میں سے کوئی شعبدہ معلوم ہوتا ہے۔ شبہ مجھے بھی یہی ہو رہا ہے، مگر کچھ اندازہ نہیں ہو رہا کہ وہ کیا ہو سکتا ہے۔ کیوں نہ اسے توڑ کر دیکھا جائے، جو کچھ بھی ہو فوراً سامنے آ جائے گا۔ اس نے کہا، اسے توڑنا اتنا آسان ثابت نہ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ توڑنے کی کوشش کرتے ہی وہ تباہ ہو جائے۔ اس میں کوئی دھماکہ بھی ہو سکتا ہے، اسے بعد میں بھی سوچا جا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا مناسب ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم انہی فضولیات میں الجھے رہ جائیں اور شی والے آ کر ہمارا سر توڑ جائیں۔ سلطان شاہ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اس کی بات معقول تھی، اس لیے ہم فوراً ہی روانگی کے لیے تیار ہو گئے۔ ہمارے ساتھ گن بوٹ کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم کے علاوہ کوئی سامان نہیں تھا، پھر بھی ویرا کے ایما پر ہم نے ایک مختصر سے بیگ میں میراندے کے 2 جوڑے کپڑے رکھ لیے تاکہ کسی ہنگامی ضرورت میں لباس تبدیل کرنے میں دقت نہ ہو۔ اگر جمی لائٹ کو میراندے کے معاملے میں شبہ ہو ہی گیا ہے تو اب کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ویرا نے ہمارے ساتھ میراندے کی خوابگاہ سے نکلتے ہوئے کہا، وہ بہت تیزی کے ساتھ فیصلے کرتا ہے اور عام طور پر اپنے سارے وسائل کو بیک وقت حرکت میں لاتا ہے تاکہ حریف کو سنبھلنے کا موقع نہ مل سکے۔ شاید تم ہمیں اس کی طرف سے خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ میں احمقوں کی تصوراتی دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتی، اس نے برا مانے بغیر سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ضروری نہیں کہ جمی لائٹ یا ڈان مرسیانو نے میراندے کے سلسلے میں صرف گیری پر ہی انحصار کیا ہو، اس نے اپنے دوسرے ذرائع بھی متحرک کر دیے ہوں گے۔ ان وسائل کی بات الگ ہے، یہ بتاؤ کہ شہر میں ہر طرف غیر یقینی صورتحال کا دورہ ہے۔ اگر کسی ناگہانی حادثے کی صورت میں ہم ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تو ہمارے دوبارہ یکجا ہونے کی کیا صورت ہوگی؟ میں نے راہداری طے کرتے ہوئے باہر سے سنائی دینے والی تیز گڑگڑاہٹ پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہوئے سوال کیا۔ یہ بڑا مشکل سوال ہے، وہ ایک گہرا سانس لے کر بولی۔ مارسلز میں میراندے کے بعد میں کسی پر اعتماد نہیں کر سکتی اور اسے بھی تم نے دیکھ لیا کہ وہ موقع ملتے ہی
की सिल्वर आई की फिक्र में पड़ गया था। फिर भी कोई जगह कोई ठिकाना तो मुकर्रर करना ही पड़ेगा। मैंने इसरार किया। बंदरगाह के इलाके में मैक्स नामी एक बदमाश का गंदा सा शराब खाना है। वो जहन पर जोर देते हुए बोली, मुझे अंदाजा नहीं कि मैं इस पर किस हद तक एतमाद कर सकूंगी, लेकिन फिर भी तुम इससे राबता कायम कर सकते हो और इसके जरिए हम दोबारा मिल बैठने की कोई ना कोई सूरत निकाल लेंगे। लेकिन वो मुझे लेना जेराल्ड के नाम से जानता है। जो जो हम आगे बढ़ते जा रहे थे, गड़गड़ाहट की आवाज वाज़ेह होती जा रही थी। यूं मालूम हो रहा था जैसे कोई हेलीकॉप्टर मुसलसल इसी इलाके में नीची परवाज कर रहा हो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।